ایک سے دو میں دوبارہ خوش آمدید۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے علاقائی امن اور استحکام کی اہمیت سے اب کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے، اس کے فروغ پہ کافی بات ہو رہی ہے، تجارت کے فروغ کے ذریعے استحکام کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مغربی ہمسائے ہیں ایران، افغانستان، اور ہم سب جانتے ہیں پاکستانی خاص طور سے کہ افغانستان میں جو کانفلکٹ اتنے سالوں سے رہا ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ تو ضروری ہے کہ دونوں طرف دونوں بارڈرز پہ، چاہے وہ مشرقی بارڈر ہو یا مغربی بارڈر، اور ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور تعاون کیا جائے تاکہ پورے خطے میں امن اور استحکام ہو اور اس سے تمام ملک فائدہ اٹھائیں۔ اسلام آباد میں اسی حوالے سے ٹرائی لیٹرل سمٹ کا آغاز کل ہوا ہے اور اس کی اہمیت پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہم کو فون پہ ڈاکٹر سلمان شاہ جوائن کر رہے ہیں، سابق وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں ٹرائی لیٹرل سمٹ پہ آپ سے تفصیلی بات کروں، ایک آپ سے بریف کامنٹ آ رہے ہیں جو انڈین کامرس منسٹر کا وزٹ تھا یہ پاکستان کا، اور اس میں جو معاہدوں پہ دستخط ہوئے اور اب پاکستان اور تجارت کے درمیان جو تجارت ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات چیت ہو رہی ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس پہ آپ سے ایک بریف کامنٹ پلیز پہلے دے دیجیے، پھر ہم ٹرائی لیٹرل سمٹ پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، اس میں مین چیز یہ ہے کہ اگر ایک بیلنس ٹریڈ چلتی ہے جس میں کہ پاکستان سے بھی انڈیا ایکسپورٹس جاتی ہیں اور انڈیا سے پاکستان میں آتی ہیں، اور بیلنس قسم کے اپروچ سے ہم چلتے ہیں، دونوں سائڈوں کے کچھ برابری کا اصول اپنایا جائے، تو پھر اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا، امپلائمنٹ جنریشن ہوگی اور آؤٹ پٹ جی ڈی پی پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ بنے گا۔ ہسٹوریکلی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ میں ہمیں نان ٹیرف بیریئرز خاصے فیس کرنے پڑتے ہیں انڈیا میں، اور انڈیا سے تو ٹریڈ ہماری طرف آتی ہے لیکن ہمارے سے وہاں پہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں، جی، اور تقریباً اگر 2-2.5 بلین ہم انڈیا سے لیتے ہیں تو وہ کوئی 200-250 ملین ہم سے لیتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا امبیلنس ہے جس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کامرس منسٹر نے انڈیا کے نے بھی کہا کہ وہ نان ٹیرف بیریئرز کو وہ کرنا چاہتے ہیں جی، سالو، اور ان کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گے جب یہ ایکچولی ٹرانسلیٹ ہوں گے انٹو دی ٹریڈ فگرز۔ ٹھیک ہے، بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرس ہو رہی ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے؟ جی، ظاہر ہے کہ جب آپ ٹریڈ کریں گے، دیکھیں امریکہ اور چین بھی ٹریڈ کرتے ہیں اور ایک قسم کے وہ اسٹریٹجک رائیولز بھی ہیں، انڈیا چائنا کی بڑی ٹریڈ چل رہی ہے، تو ریجن میں اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ خاصی بینیفیشل ثابت ہوتی ہے، اور دونوں ملکوں کے لیے اگر وہ میوچلی بینیفیشل ہو تو اس میں کرنے کا حرج کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک ہو سکتا ہے کہ انوائرمنٹ بنے جس میں ہمارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں اور وہ بھی سیٹل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ اس کو ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی اگر امن آ جاتا ہے انڈیا پاکستان میں تو ترقی کی جو ہے رفتار وہ خاصی تیز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا جو ٹرائی لیٹرل سمٹ کل شروع ہوئی ہے اسلام آباد میں، پاکستان، افغانستان، ایران، آپ اس کی کتنی اہمیت دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ افغانستان میں جو کانفلکٹ رہا ہے اس سے بہت پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو اور اب ایران کے ساتھ بھی تعاون بڑھانے کی کافی بات ہو رہی ہے، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس پہ دوبارہ سے کل ایشورنس دی گئی ہے ایران کو کہ یہ پروجیکٹ جو ہے پاکستان اس پہ فلی کمیٹڈ ہے اور اس کو وقت پہ کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی کمیٹڈ ہے۔ تو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو پاکستان کے تعلقات ایران افغانستان سے ہیں ان کی اور جو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے دیکھا ہے کہ اس پورے خطے میں جو امن ہے، استحکام ہے، وہ خراب ہوا ہے، تو اگر کوآپریشن ہوگا تینوں ممالک میں تو اس کا بھی کتنا فائدہ ہوگا؟ لیکن یہ بھی ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں افغانستان، پاکستان، ایران، یہاں پہ ایک امن کا دور چلے اور ترقی ہو سکے، لوگوں کے جو غربت کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ افغانستان میں 30 سال سے جنگ چل رہی ہے اور ان کی کئی جنریشنز جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ 30-35 ہزار یہ قریب لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اکانومی جو ہے وہ بالکل ڈولڈرمس میں چلی گئی ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، اور اب ایران کے ساتھ بھی ایک جو سینکشنز لگتی چلی جا رہی ہیں تو ایران میں بھی خاصی مسئلے آ رہے ہیں، تو یہ ہمیں
اگر ہم کر لیں، کامیاب ہو جائیں کہ ریجنل ہمارا کچھ بن جائے بلاک جس سے امن کو فروغ دیا جائے، جی تو آئی تھنک کہ وہ ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ ہوگا اس پورے خطے میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی ہم کو معلوم ہے کہ تینوں ممالک نے اس چیز سے بات کو بہت کی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس سے صرف بات چیت کے عمل سے اور آگے بڑھ کے ہم کو گراؤنڈ پہ بھی کچھ بہتری نظر آئے؟ آن گراؤنڈ اگر دیکھیں تو بہتری نظر آنی شروع ہوگی، کیونکہ جیسے میں نے کہا بات چیت تو بہت ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، پھر ہو رہی ہے، لیکن تینوں ملک کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کوآپریٹ کر سکتے ہیں؟ وہ 3-4 کیا چیزیں ہیں جو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کو فائدہ ہو اور دوسرے ملک کو اس سے نقصان ہو۔ تو سارے ملکوں کو فائدہ ہونا چاہیے اور ون ون سچویشن کریٹ کرنی چاہیے جس میں ایک دوسرے کے جو مفاد ہیں ان کی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو ٹریڈ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے، ٹریڈ بیریئرز جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کے ملک میں انویسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ سو آئی تھنک کہ ایک نارمل ریلیشن شپ جیسے آپ آسیان میں دیکھتے ہیں اس طرح سے ادھر بھی ہماری ہو سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے ان دونوں ملکوں کے ساتھ ای سی او کے معاہدے میں بھی منسلک ہے، اور ای سی او میں جو ہے ٹریڈ بیریئرز کو بتدریج کم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 ملک جو ہیں پاکستان، افغانستان، ایران، جی ای سی او کے بیچ میں رہتے ہوئے پروگریس کر سکتے ہیں تیزی سے، جو باقی ملکوں کے لیے بھی ایک قسم کا اگزامپل بن سکتا ہے۔ سو سینٹرل ایشیا کا جو خطہ ہے جو خاصے عرصے سے بند پڑا ہے وہ بھی کھل سکتا ہے، اور یہ ساری ایریا جو ہے یہ اکنامک بوم ٹائم آ سکتا ہے اس ایریا۔ اچھا، اس میں جو ایک سیاسی پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ایران پہ سینکشنز امریکہ نے بھی لگائے، اب ریسنٹلی یورپ نے بھی سینکشنز لگائے ہیں، تو ایسے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں معاشی طرف، اور جیسے کہ میں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کی، اس پہ ابھی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ فلی کمیٹڈ ہے، اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عاصم جو مشیر ہیں برائے پیٹرولیم، ان کا بیان آیا تھا کہ جب تک اقوام متحدہ کے سینکشنز نہیں آتے تو پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ ایران سے ایسے معاہدے کرے اور پروجیکٹس لگائے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آگے جا کے پاکستان کو؟ جی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آئی تھنک کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ انرجی سورسز ہم ڈائیورسفائڈ رکھیں، اور ترکمینستان سے بھی گیس پائپ لائن آئے اور ایران سے بھی گیس پائپ لائن لائے، اور یہ اس کی قیمت جو ہے وہ ذرا ایشو ہے کیونکہ ایرانین گیس جو ہے اس وقت کافی ایکسپینسو ہے، تو اس کو اگر پرائس بہتر نیگوشیٹ ہم کر سکیں اور تو اس کو بھی ہمیں پرسو کرنا چاہیے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جب تک سینکشنز نہیں آتی اس وقت تک ہم اپنے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے۔ اب انڈیا جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ بارٹر میں جا رہا ہے اور وہاں پہ ان سے تیل وہ خاصی مقدار میں خریدتا ہے، تو اگر ہم ان سے گیس لیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ بالکل ہم ان کے نیبرز ہیں اور ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ جب تک اقوام متحدہ کے سینکشنز نہیں آتے، جو کہ ابھی نہیں ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ امریکہ نے بڑی کھلی جو ہے کھلے طور پہ مخالفت کی ہے، جو ہمارا پلان ہے کہ ہم ایران سے گیس لیں گے، اور ان کے جو امبیسڈر یہاں پہ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، تو وہ پریشر آپ سمجھتے رہے گا اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے چیزوں میں؟ نہیں، تاخیر تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ پریشر ڈیفینیٹلی رہے گا، اس میں پھر فائنینسنگ کے ذرا کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی فائنینسنگ جو ہے چائنا سے یا دوسرے ممالک سے کر سکیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کو ہمیں کوئڈ پرو کو تو کچھ نہیں مل رہا، اگر ہمیں انرجی کی ضرورت ہے تو اگر ہم ایران سے نہیں لیتے تو پھر ہمیں کہاں سے ملے گا تیل؟ اور یہ جو ہے یہ ہمیں آئی تھنک بڑا سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے ایک سوورن ملک ہے اور اپنے اکنامک انٹرسٹ اس کو فالو کرنے چاہیے، اور امریکہ کی کوئی اگر ہے کوئی ایسی چیز جس میں
سیکیورٹی کونسل کی بیکنگ ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے، لیکن بائی لیٹرل طریقے سے تو ہمیں آئی تھنک پریشر میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے فائنینسنگ کی بات کی، آپ بھی اس سے پہلے یہ تجویز دے چکے تھے، اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ہوا بھی ہے کہ حکومت نے اس گیس پائپ لائن کے لیے ایک اور ٹیکس بھی لگا دیا ہے، تو وہ پارٹلی تو وہاں سے فائنینس ہو جائے گا. جی آئی تھنک میں صرف جو فورن ایکسچینج کا اگر کوئی کمپوننٹ ہے تو وہ ہمیں چائنا یا دوسرے جو ہے نان یورپین سورسز سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کا ارینج کریں، اور آئی تھنک اٹس اے ڈویبل پروجیکٹ. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل پریشر جو ہے ہمارے وقت بھی ہوتا تھا، لیکن ہم نے اس کو اس وقت نہیں ایکسیپٹ کیا تھا. سو آئی تھنک کہ ابھی بھی ہمیں اپنے انٹرسٹ میں ڈیسیژنس لینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سلمان شاہ سے ہماری بات ہو رہی تھی، سابق وزیر خزانہ کا، کہ ان کے دور میں بھی سیاسی دباؤ کافی تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو پاکستان کے انٹرسٹ میں فیصلے تھے وہ کیے گئے. اور حوالہ ظاہر ہے کہ ایران گیس پائپ لائن کی، اگر ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کریں، اسی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس پہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ کھلی مخالفت نظر آ رہی ہے امریکہ کی. اور لیکن چونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بات ہے، تو سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ جو بائی لیٹرل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، جب تک کوئی یو این سینکشنز نہیں آتے اس پہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، تو کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم پروجیکٹ ہے. ایک بریک کا وقت ہے، جس کے بعد ہم اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا اور بات کریں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. السلام علیکم تلقین. وعلیکم السلام شجاع. تلقین بتائیے کہ آج بھی مارکیٹ میں ہم کو صبح تیزی نظر آئی تھی، پہلے ہاف کی کلوزنگ کیسی ہوئی ہے؟ بالکل شجاع، کافی مثبت کلوزنگ ہوئی ہے. پہلے آپ نے 176 پوائنٹ کا اضافہ KCN انڈیکس میں ہوا ہے. 12,580 پوائنٹ کے اوپر یہ بند ہوا ہے. اس نے جو ہائی بنایا تو 12,611 کا بنایا تھا. تقریباً 10 کروڑ شیئر کا مارکیٹ میں والیوم ہوا ہے. آئل سیکٹر، انرجی سیکٹر، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیمنٹ سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر میں ایکٹیویٹی مارکیٹ میں دیکھی گئی ہے. زیادہ جو ہمیں کام دیکھنے کو نظر آیا ہے ٹاپ والیوم میں ہمیں لفراج سیمنٹ جو ہے وہ نظر آیا ہے. اچھا، یہ جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی، ریزلٹ سیزن ہے اور ابھی بینکوں کے نتائج آنے شروع ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیزی ہے یہ اس کے بعد بھی برقرار رہے گی جب نتائج سارے مکمل ہو جائیں گے؟ بالکل شجاع، یہاں پہ جو مارکیٹ کے تجزیہ کار ہیں اس وقت وہ مارکیٹ کی پرفارمنس سے جو ہے کافی وہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو نتائج بہت زیادہ اچھے آ رہے ہیں، دوسرا مارکیٹ میں جو ہے جس طرح پہلے جو مارجنس کے ایشو تھے کہ بہت زیادہ مارجن لیا جا رہا تھا، اس میں بھی کٹوتی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جس طرح ریلیف دیا گیا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے، جس کا اپریل سے عمل درآمد ہونا ہے، یہ بھی وجہ ہے. اس کے علاوہ فورن انویسٹمنٹ بھی مارکیٹ میں دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہے. لاسٹ ویک بھی ہم نے دیکھا تقریباً $59 لاکھ کے مالیت کے شیئر خریدے گئے تھے، جبکہ کل بھی صرف سنگل ڈے میں $19 لاکھ مالیت کے شیئر خریدے گئے ہیں. تو مارکیٹ تجزیہ کاروں کا یہی کہنا ہے کہ کارپوریٹ نتائج کے بعد بھی جو ہے یہ تیزی کی جو لہر ہے یہ برقرار دکھائی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تلقین زبیری اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے. منی مارکیٹ میں اور فارن ایکسچینج مارکیٹ میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے ہم کو ہمارے نمائندے حماد عالم. حماد، ان دونوں مارکیٹس میں کیا صورتحال رہی آج؟ شجاع، آج ٹریڈنگ کے آخری روز ڈالر کی قدر میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا. فوریکس مارکیٹ ڈیٹیلز کے مطابق ٹریڈنگ کے آغاز پر خام تیل کی ادائیگی کے باعث تقریباً $100 ملین زائد کی خام تیل کی ادائیگی تھی، جس کی وجہ سے ڈالر $90.85 کی سطح پر بھی دیکھے گئے. لیکن ڈیلرز کا کہنا ہے کہ کچھ ایکسپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی فروخت کے بعد ہم نے روپے کو مستحکم ہوتے ہوئے دیکھا اور فائنلی یہ آج کلوز ہوا ہے $90.77 کی سطح پر. منی مارکیٹ کی بات کریں تو آج بینک پر انتظام سے تقریباً $342 ارب کے انخلا کے بعد مرکزی بینک نے انجیکشن کیا اور مرکزی بینک نے بینکوں کو $326 ارب 11.55% فراہم کیے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اوور نائٹ کمی آئی اور یہ 11.25 اور 11.5 کے درمیان ہے. اور اگر ہم 6 ماہ کے کائبور کی بات کریں آج تو وہ 11.93 پر مستحکم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. حماد عالم کو منی مارکیٹ کی اور فارن ایکسچینج مارکیٹ کی صورتحال بتا رہے تھے. انٹر بینک مارکیٹ میں 90.77 پہ کلوزنگ ہوئی ہے. اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال ہوگی آپ کو بتا دیں. امریکی ڈالر سے اگر ہم شروع کریں تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90.80 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے $91 میں. UK پاؤنڈ 143.25 میں بائنگ ہے، 144 میں سیلنگ ہے. یورو $119 اور 119.75 کا ریٹ ہے. سعودی ریال 24.15 24.30.
درہم 24.70 میں بائنگ، 24.85 میں سیلنگ۔ اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بات کی جائے تو اس کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 90.70 میں ہے، یہ بیچا جا رہا ہے 91.40 میں۔ قطر ریال 24.83، 24.93۔ ملیشین رنگٹ 29.70 میں بائنگ ہے اور 30.20 میں سیلنگ ہے، اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ 97.40 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 98 روپے میں۔ خام تیل کی قیمت کا جائزہ لیا جائے عالمی منڈی میں تو مزید اضافہ نظر آ رہا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 20 سینٹس کا اضافہ ہے اور یہ $102 اور 50 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ نارتھ برنٹ میں 24 سینٹس کا اضافہ ہے، یہ $120 اور 35 سینٹس فی بیرل پہ ہے، جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 54 سینٹس کا اضافہ ہے، یہ $122 اور 70 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی اضافہ ہے $6 اور 10 سینٹس کا، اور اس اضافے کے بعد عالمی منڈی میں سونا $1735 فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو کل ہم نے فی تولہ قیمت میں 50 روپے کی کمی دیکھی، یہ بھاؤ رہا 58,500 روپے، جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 43 روپے کی کمی دیکھی گئی اور یہ بھاؤ رہا 50,142 روپے۔ آخر میں کپاس کی مقامی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو پنجاب کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ 5,800 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے، اور سندھ کی کپاس بھی بغیر کسی کمی بیشی کے 5,800 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کریں گے۔ آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے 1 سے 2@geo.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔